الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس وقت میں آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں ہوں اور ایک تاریخی مسجد میں اس وقت میں یہاں ہوں، اور یہ مسجد بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 150 پونے 200 سال پرانی یہ مسجد ہے۔ تو ماشاءاللہ اس وقت دنیا کے کئی ملکوں سے مسلمان یہاں آئے تھے کسی نہ کسی مقصد کے تحت، یا ان کو کسی نہ کسی کام کے لیے لایا گیا تھا، تو ان مسلمانوں نے یہاں ایک مسجد قائم کی تھی۔ تو یہ الحمدللہ یہاں کی سٹی مسجد کہلاتی ہے اور بڑی مین مسجد ہے، اور ماشاءاللہ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ اتنی پرانی مسجد یہاں پر قائم ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہاں پر جمعہ بھی میں نے یہیں ادا کیا ہے اور سنت تمہارا بیان بھی یہیں پر ہے۔ تو اللہ پاک اس مسجد کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑی نیک ولیہ گزری ہیں، خاتون گزری ہیں، بڑی نیک تھیں، عبادت گزار تھیں، اللہ پاک نے انہیں ولایت عطا کی تھی۔ آپ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھنے والی تھی۔ خوف خدا، عبادت، رات رات بھر عبادت کرنا آپ کی زندگی کا ایک طریقہ کار تھا۔ آپ نے 50 سال 50 ایئرس ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ آپ نے تکیے کا استعمال کیا۔ اس طرح اپنے رب کی عبادت میں آپ مصروف رہا کرتی تھی۔ آپ کی جو خادمہ تھیں جو آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے رہتی تھیں، فرماتی ہیں کہ آپ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ ساری رات نماز پڑھتی، صبح فجر سے پہلے اپنی نماز کی جگہ وہاں سے آپ اٹھ جاتی، پھر کچھ دیر کے بعد گھبرا کر پھر نماز پڑھنے کی جگہ پر آپ تشریف لے آتی اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ اور جب آپ اٹھ کے جاتی کچھ دیر کے لیے اور پھر گھبرا کر آ جاتی کہ نہیں مجھے اور عبادت کرنی ہے، مجھے اور عبادت کرنی ہے، تو آپ اپنے آپ سے یہ کہتی کہ اے نفس تو اس ناپائیدار دنیا جو ختم ہو جائے گی، دنیا پھر کب تک سوتا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو جائیں گے، قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا، عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرتا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ آپ نے ساری زندگی اسی طرح گزاری، یعنی 50 سال۔ ہم یہاں کسی سے پوچھتے ہیں کتنے سال ہوئے آپ کو یہاں آسٹریلیا میں آئے ہوئے؟ 18 سال، 20 سال، 25 سال، اتنا پیریڈ بتاتے ہیں۔ کس کے لیے آئے؟ انڈرسٹوڈ ہے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے 50 سال اپنے رب کی عبادت میں گزاری۔ آج ہم ان کی باتیں بیان کر رہے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے ذکر سے موٹیویشن لے رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی چاہیے، عبادت کا سوچ کیسے پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس طرح عبادت کیا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں بڑی پیاری بات دیکھی ہے، یہ فرماتی کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے، اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے۔ میں نے دنیا میں ایسے پھل کبھی نہیں دیکھے۔ کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ اور کچھ زرد، سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے پھل۔ فرماتی ہے مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، اور ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو ابھی ابھی آپ نے پڑھی۔
فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا سنہری رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے پائے. سنہری رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے دیکھے میں نے کہا کاش یہ پھل بھی ان پھلوں کے ساتھ درخت پہ موجود ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. جواب ملا یہ وہیں لگے تھے. آپ تسبیح پڑھ کر سوچنے لگی کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا, یعنی گندا ہوا آٹا. آپ کی توجہ ہٹ گئی تسبیح پڑھتے پڑھتے, اس وقت یہ پھل گر گئے. یعنی کہ آپ کی توجہ ہٹی پھل سے تسبیحات سے, تو یہ تو آپ جب تک تسبیح پڑھتی رہی توجہ کے ساتھ یہ پھل درخت پہ لگتے رہے, لیکن جیسے ہی آپ کی توجہ ہٹی تو یہ پھل درخت سے گر گئے. اب آپ غور کریں کہ یہ اتنی سمجھنے والی باتیں ہیں. اتنی عبادت گزار نیک خاتون کو اللہ پاک کیسے کیسے نظارے کرواتا ہے, اور یہ کیسی کیسی چیزیں دیکھا کرتی تھی. الغرض کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, کیا مرد, کیا عورت, کیا میل فیمیل, ہم سب کو اپنے رب کی عبادت کی طرف آنا چاہیے. بڑی یہ جہاں میں اس وقت آسٹریلیا میں ہوں, بات کر رہا ہوں آپ سے, تو ظاہر ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک لوگوں کا ایک ہی کہنا ہوتا ہے کہ یار کیا کریں یار, کام کاج بھی تو کرنا ہے نا. کام کاج کرنا اپنی جگہ پر ہے. کیا صحابہ کرام کام کاج نہیں کیا کرتے تھے؟ اور آپ کے یہاں تو ویسے بڑی اتنی زیادہ ٹف لائف نہیں ہے. پاکستان کی صورت یار اس طرح اور کئی ملکوں کی صورت یار ہوتا ہے. صبح 7-8 بجے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور رات کو 8-9 بجے لوگ گھروں پر جاتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. اور جو کچھ مسائل پریشانیاں, لوڈ شیڈنگ الگ, تو فلاں الگ, تو یہ الگ, تو یہ کرائسس الگ, تو وہ کرائسس الگ. تو ان تمام تو صورتوں میں دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر بہت ٹف لائف ہے, کہ وہاں لوگ عبادت نہیں کرتے, نیکی نہیں کرتے. اور یہاں بھی ایسا نہیں کہ یہاں لوگ نہیں کرتے. جس کو عبادت اور نیکی کرنی ہے نا, اس کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ یار مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے. کیوں؟ یہ بڑی سمپل سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. نیکی کرنے کے لیے کوئی الگ سے وقت نکالنے کی حاجت کب ہے؟ ایک شخص نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی کیا بھائی, نماز کا وقت ہوا ہے, آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, اس کے لیے کوئی بول سکتا ہے یار وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا, معاذ اللہ. یہ ہے ہی نہیں, یہ ڈسکشن ہی نہیں ہے, یہ ورڈ ہی نہیں ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وقت پہ نماز پڑھنی ہے. ارے نیکی کرنے کے لیے ہم سوچتے کہ بابا وقت نہیں ہے. کیسے وقت نہیں؟ اب جیسے میں آپ کو اس وقت آسٹریلیا ایڈیلیڈ کی جو میں آپ کو بتاؤں صورت حال ہے, تو یہی ایک غور کر لیتے ہیں کہ آپ عشاء آپ 5-6 بجے گھر آ جاتے ہیں, 6-7 بجے نارملی بندہ 6-7 بجے گھر آ جاتا ہے, اور آپ نے نکلنا صبح وہی 8 بجے 7 بجے گھر سے, 7:30 8 سے پہلے تو گھر سے شاید کوئی بھی نہیں نکلتا ہوگا. اب یہ 12 گھنٹے گھر کی لائف ہے, ہاؤس لائف کیا کہیں گے, 12 گھنٹے 9 سے 12 گھنٹے 10 گھنٹے یہ گھر کی ایک ہاؤس لائف ہے. اس کے لیے ابھی کیا نہیں کر سکتا. اچھا پھر نیکی کرنی ہے نا, فجر پڑھیں, عشاء پڑھ لی, عشاء پڑھ کے سو جائیں. فجر کا وقت بہت آگے تک ہے آپ کے یہاں, تو بہت آگے تک فجر کا وقت, آرام سے بندہ تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے. اگر نیکی کرنے کی سوچ ہے, تہجد اگر نہیں پڑھی تو گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اگر فجر نہیں پڑھی تو گناہگار تو ہوگا نا. فجر تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی ہے. اب اس کے لیے کون سا آپ کو الگ سے ٹائم نکالنا ہے؟ نہ بزنس ٹائم, نہ جاب ٹائم, کوئی ٹائم نہیں ہے. اچھا ظہر کا وقت ہے, آف ہو جاتا ہے, لنچ ٹائم بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے نماز کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مجھے کام ہے, کام کو کہا جائے گا کہ میری نماز کا وقت ہے. یہ فور ایور یاد کر لیں, ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم نماز پڑھیں گے. آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ اگر ایک نان مسلم ہے جو مسلمان نہیں ہے, اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا, اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے, وہ ایمان لائے گا تو اس پر نماز فرض ہوگی نا. آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, نماز کا وقت شروع ہوا, نماز کا وقت ختم ہو گیا نا, وہ تو اٹھا نہیں, اس نے تو اٹھنا ہی نہیں ہے نا. آپ کیوں نہیں اٹھے؟ نماز تو آپ پر فرض تھی, نماز تو مسلمان تو فرض ہے, آپ کیوں نہیں اٹھے؟ آپ کو کہہ لے یو آر مسلم اور یہ آپ کی نماز کا ٹائم ہے, تم نے نماز نہیں پڑھی, تم عبادت نہیں کرتے, آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ کتنا شرمندہ ہوگا بندہ. اب یہاں کیا شرمندہ ہونا ہے جو بندہ اپنے رب کے حضور شرمندہ ہوگا. تو یہ اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, دعا پڑھ لی, نیکی ہے نا,
دعا کرنا نیکی ہے، دعا کرنا عبادت ہے. الدعاء مخر عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے. اب گھر سے باہر، اچھا اٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دعا پڑھ لی. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، نیکی ہے. اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالا. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا جو سنت ہے، جس کو کھانا کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیجئے، پونچھوں تک ہاتھ دھونا، منہ کا اگلا حصہ دھونا. جو چاہے کہ اس کے دسترخوان میں خیر و برکت ہو، اسے چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھویا کرے. انشاءاللہ آپ کے دسترخوان میں، آپ کے گھر میں برکت نہ ملے تو مجھے کہیے گا. لوگ نہیں کرتے. یہ کرنے آج سے عادت اس کی بنا لینی چاہیے. تو اب یہ مطلب سنت پر عمل کریں گے، نیکی ملے گی. اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالا کیا؟ سنت کے مطابق کھانا تو اتنی دیر کھانا نا، سنت کے مطابق کھانا کھانا الگ سے ٹائم نکالا نہیں. دعا پڑھی کھانا کھانے سے پہلے کی، نیکی ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، نیکی ہے. گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھی، نیکی ہے. سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا پڑھی، نیکی ہے. بازار میں جاتے وقت کی دعا پڑھی، نیکی ہے. ایمانداری سے کاروبار کیا، بیماری سے بچتے رہے، بد نگاہی سے بچتے رہے، جھوٹ سے بچتے رہے، وعدہ خلافی سے بچتے رہے، فراڈ سے بچتے رہے، اس طرح کے گناہوں سے بچتے رہے، موسیقی سے بچتے رہے، بد نگاہیوں سے بچتے رہے، اس طرح کی چیز بچتے رہے. یہ سب نیکیاں ہیں. اس کے لیے کہ الگ سے ٹائم نکالا یا صرف نیت درست کی ہم نے اپنی؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے؟ یہ تو آپ سمیت دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو یہ بات غور کر لینی چاہیے کہ اصل میں پرابلم ٹائم کا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ میری نیت صحیح ہونی چاہیے، میری سوچ تو ہو. مطلب مجھے کام کرنا ہے، میں سات سمندر پار کر آ گیا، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گیا، مجھے کرنا تھا، میں کر گیا. اس کو عبادت کرنی ہے نا اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے. تو عبادت کے لیے ذہن بنانا ہے کہ مجھے عبادت کرنی ہے. اتنی آسان ہے پیارے صاحب نیکی کرنا، اتنی آسان ہے. اب اس وقت ہم مغرب کے بعد بیٹھے، عشاء کی اذان ہوگی نا، مؤذن عشاء کی اذان دے گا، اذان دینے والے اذان دیں گے. ہر کلمے پر آپ نے، مؤذن نے جو کہا اس کو دوہرا دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو جو مؤذن کہتا رہے آپ اس کے کلمات کو، کے لفظوں کو دوہرا دیں. عورت کو، لیڈیز کو ہر کلمے پر 1,00,000 اور مرد کو 2,00,000 نہیں کیا ملتی. 15 کلمات اذان کے، اذان کے 15 کلمات، فجر کے 17 ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، 15 کلمات اذان کے. ودین 2 اور 3 منٹ اذان ختم ہو جاتی ہے. رائٹ؟ آپ نے جو مؤذن نے کہا کام کا چھوڑے، ایک منٹ پولیس اذان کا جواب دے دو. درود شریف بھی ہوتا ہے، الرٹ بھی ہو جاتے ہیں، درود شریف ہو گیا، اب اذان ہونے والی ہے، تو ٹھیک ہے اذان کا جواب دے دیا. آپ گھڑی دیکھ لیں، اللہ کے رحمت پہ نظر رکھے، 2 سے 3 منٹ میں آپ نے 30,00,000 نیکیاں کمائی ہیں. 3 ملین گڈ ڈیڈس اللہ کی رحمت سے آپ کے نامہ اعمال میں. اب اسلامی بہنیں، ہماری لیڈیز ہوتی ہیں گھروں کے اندر، وہ کام کاج کر رہی ہوتی ہیں، اب تھوڑا رک جائیں، اذان کا جواب دیں. اب یہاں بھی اب یہ نہیں پتا کہ یہاں اذان کی آواز ہر ایک کے گھر میں آتی کہ نہیں آتی، یا نہیں آتی ہوگی جو یہاں کا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ بھی ایک ہے، عمل تو ہے نا. اب ہر کنٹری کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں. تو جب مسجد میں ہیں، اذان کی آواز آئے تو ہم یہ نیکی کما سکتے ہیں نا. تو 17 فجر کے کلمات ہو گئے اور اذان کا جواب دیتے ہیں تو 34,00,000 نیکیاں. 30 پلس 60 120 اور 120 اور 34 1,54,00,000 نیکیاں اذان کا جواب دینے سے بندہ کماتا ہے. ایک دن 1,54,00,000 نیکیاں. غور ہی کرتا رہے. اب ہمارے زندگی کے دن کتنے گزر گئے اگر یہ کر رہے ہوتے ہم، اور اللہ کی رحمت سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں داخل ہو رہی ہوتی. اقامت کی نیکیاں الگ ہیں. ارے کروڑوں نیکیاں روز کی کمائے بندہ صرف اذان کا، اقامت کا جواب دے کر. کون سا الگ سے ٹائم نکالا یہ بتائیے. اگر عبادت کی سوچ ہے، میں آپ کے سامنے
بہت ایزی کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اچھا پتہ ہے گناہ چھوڑنا ہے, نیکی کرنا, نیکی کرنی ہے, اچھی زندگی گزارنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو بندہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ گناہ چھوڑے گا. اب بندہ بولے گناہ چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے؟ گناہ چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہے, غیبت چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہے, یا ڈرامے کا ٹائم ہے, ڈرامہ چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہے, فلم دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ فلم چھوڑنے کا ٹائم, یہ کبھی ہو سکتا ہے یار کوئی یہ بولے یار گناہ چھوڑنا تو ہے لیکن گناہ چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہے؟ آئی ہے کبھی یہ جملہ بنتا ہی نہیں ہے ہی نہیں, کوئی سینٹینس ہی نہیں ہے یہ تو, کہ میرے پاس گناہ چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ تو بندہ کہہ دیتا ہے معاذ اللہ, یہ جو کہ کہنے کی بات ہے ہی نہیں اور ہے بھی نہیں, کہ فلاں نیکی کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, جنازے میں جانے کا ٹائم نہیں ہے, عیادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ تو چلو بندہ اس طرح کی باتیں چلو کچھ 2-5-10 کر دے گا, جبکہ یہ بھی ٹائم نکالنا چاہیے. کیوں نہیں ٹائم ہے؟ اس کے لیے ٹائم نہیں نکالنا پڑتا, اس کے لیے نیت بنانی پڑتی ہے. تو سوچ تو بنائے نا. تو اب کیا کرے بھائی, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے, گھر کے اندر بیٹھے ہوئے, اب آ گئے فارغ ہو گئے ویلے, اب کیا کرے؟ تو کیا کرے گا؟ مدری چینل دیکھ لے بھائی. اگر ٹی وی دیکھنا ہے, نہ عورت, نہ میوزک, نہ ایڈورٹائز, کچھ بھی نہیں ہے. اگر نیکی کے ساتھ دیکھنا ہی ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, تو آپشن موجود ہے نا. آپشن کب یوز کریں گے؟ جب ہماری سوچ بنی ہوئی ہوگی پیارے اسلام بھائی. جب ہماری سوچ ہی نہیں بنی ہوگی تو آپشن کہاں سے یوز کریں گے؟ موبائل میں بیٹھنا ہے تو بھائی دعوت اسلامی کے اتنے سارے سوشل پلیٹ فارم ہیں, آپ آئیے وہاں بیٹھے, لیکن وہی سوچ ہماری سوچ نہیں ہے. تو یہ یاد کر لیں. تو یہ نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے, تو سب سے بیسک چیز یہ پیارے اسلام بھائیو, ہمیں گناہ چھوڑنا ہے. یہ گناہ ہے, یہ اللہ تعالی نافرمانی ہے, اور ہم اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں, ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے. تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے. آپ کو عبادت کی میرے پاس لکھی ہوئی تھی, عبادت کرنے کے فائدے کیا کیا ہے, عبادت کرنے سے برکت کیا ملتی. ارے جو عبادت کرتا ہے نا, اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے. جو عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے عظمت عطا فرماتا ہے, بلندی عطا فرماتا ہے, اس کو ترقی, اس کو عروج عطا فرماتا ہے. جو عبادت کرتا ہے اللہ پاک مشکلات میں اس کی مدد فرماتا ہے. یعنی یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ نیکی ہے نا, نیکی کا کام, اور جو بندہ نیک ہوتا ہے, یہ نیکی کے کام اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. نیکی کے کام سے اس کی مدد کی جاتی ہے. نیکی کی وجہ سے اللہ پاک اس کی نیکی اور اس کے نیک ہونے اور اس کے اچھے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے, اور اس کو نیکی کی مطلب سمجھے کہ خوبصورت انعام دیا جاتا ہے. اس کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری مشکل اللہ پاک نے حل کر دی. کیونکہ یہ جو مصیبتیں جو مسلمان سے دور ہوتی ہے نا, اس کی ایک وجہ اس کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں, ایک وجہ نیک لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, اور ایک وجہ جو بنیادی وجہ ہے کہ اللہ پاک محض اپنی رحمت سے اس کی مشکل و پریشانی دور فرما دیتا ہے. کئی نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں, عبادت کرنے والے, پرہیزگار, کہ اللہ پاک ان سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ پاک نے ان سے ان کی مصیبتیں دور فرما دی. ان کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے, آزمائش, لیکن اللہ پاک اس آزمائش میں بھی اپنی رحمت سے انہیں صبر عطا کرتا ہے, اور صبر سے ان کے درجے بلند فرما دیتا ہے, ان کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں کہ نیک آدمی مشکل میں پڑتا نہیں ہے. ہمارے ایک جملہ کہتے ہیں یار آپ تو نیک آدمی, آپ پر یہ بات کیسے آ گئی؟ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آدمی نیک ہو تو اس کو مصیبت یا پریشانی یا غم یا دکھ اس کو نہیں آتے. اگر نیک لوگوں پر غم دکھ نہ آتے ہوتے تو کربلا میں امام حسین شہید نہ کیے جاتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گھر تک کوئی نہیں ستایا گیا. نیک لوگوں پر جو اللہ پاک کی بارگاہ سے جو آزمائش امتحان آتا ہے, یہ ان کے درجے بلند کرتے ہیں, ان کے مقام کو بلند کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے یہ ماڈل بنتے ہیں, رول ماڈل بنتے ہیں. ان کی اگزامپل بنتی ہے کہ دیکھو یار یہ بھی تو مطلب کہ اللہ کے نیک بندے کیسے انہوں نے مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت صبر کیا. تو ان کی اگزامپلس بنتی ہیں. جیسے ہمارے والد صاحب اگزامپل بنتا ہے, تمہیں کیا پتا ہم نے کس طرح کام کیا تھا. ابھی آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہوگا اور یہ ادھر ادھر پیسے اڑاتا ہوگا تو آپ کہتے ہو تمہیں کیا پتا ہم کیسے آئے تھے. یہ جناب 1947 سے کہانی شروع ہو گئی. یہ 1950 سے چلے, 1970 سے چلے. یہ بیچارہ بچے نے بھی اس کو 50 دفعہ سن لیا. وہ جان
اتنی عمر نہیں ہے جتنی بار میں نے آپ کی، تمہیں نہیں پتا کب سے ہم یہاں ہیں، تب تو بیچارے کہانی سن لی ہے. لیکن آپ اس سے اپنی ایک ایگزامپل بنا رہے ہیں. آپ کی پریشانی اور مصیبت ایگزامپل بنی ہے کہ تم بھی دیکھو کہ ہم نے کیسے محنت کی تھی، کس طرح ہم نے کام کیا تھا. تو بڑوں کی ایگزامپلس بھی بنتی ہیں. خیر، تو اللہ پاک کی رحمت سے جب آپ نیکی کرتے ہیں، نماز کے لیے چلتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نہ جانے اللہ پاک اس نیکی، وضو، عبادت، تلاوت، ذکر کی وجہ سے اللہ پاک کتنی مصیبتیں جو اس وقت آ رہی ہوتی ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے. ہمیں تو نہیں پتا چلتا ہے کہ کیا پریشانی مصیبت آ رہی تھی اور کیا ہو گیا. اور جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی پکڑ بھی فرماتا ہے. یہ جو زلزلہ آتا ہے نا، زلزلہ دنیا بھر میں، زلزلے کا بیسک سبب جو ہے نا وہ ہے گناہ. زلزلہ آتا ہے ارادہ الہی سے. زمین تب لرزے گی جب اسے اللہ کا حکم ہوگا. ایک پہاڑ ہے، پہاڑ جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ پاک اس پہاڑ کو حکم فرماتا ہے تو زمین کے اس حصے میں جہاں پر زلزلہ آنا مقدر ہے، حکم ہے اللہ کا، وہ وہاں کا ریشہ وہاں کی چیز کو، وہاں کا جو ہے وہ اس کو حرکت دیتا ہے تو وہاں زمین ہلتی ہے. اس کی سائنٹیفک وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں، اور کئی سائنٹیفک وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں. تو وہ ہے زمین کے نیچے ہی، یہ ہلا وہ ہلا یہ سب ہوا. لیکن ایک مسلمان کو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو میں آپ کو اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ چیزیں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر لکھی ہیں. یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، حدیثوں کے حوالے دے کر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، اس میں بھی نیک بھی ہوتے ہیں. تو جو جس حال میں مرتا ہے نا اس حال میں اٹھے گا. اگر کوئی نیکی پر مرا یا نیکی پر جس کا انتقال، وہ نیکی کرتا، وہ اس حال میں اٹھے گا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص حج اور عمرے پہ جاتا ہے، احرام اس کے باندھا ہوا ہے، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا نا، احرام باندھا ہوا ہوگا اور اس کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک. اور جو شخص شرابی ہوگا، عادی شرابی ہوگا، اور وہ اس حالت میں مرے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے گلے میں شراب کا پیالہ لٹک رہا ہوگا اور لوگ پہچان لیں گے کہ یہ شرابی ہے. تو جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھتا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس میں نیکوکار بھی جاتے ہیں، گناہ گار بھی جاتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی کیفیت اور اپنے حال میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے سمجھ، نیکی کرنے کی عادت بنائے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا کرے. یہ نیکی ہے میں کر لوں گا، یہ نیکی ہے میں کروں گا، یہ نیکی ہے میں کروں گا، یہ گناہ ہے میں گناہ نہیں کروں گا. جیسے ہم دنیا میں رول سے ڈرتے ہیں نا، اوہ نو 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 نو، نہیں وائلیشن نہیں کرنی. رائٹ؟ کیوں وائلیشن سے ڈر رہے ہیں؟ اسپیشلی جب آپ فارنر ہوتے ہیں، تو آپ کیوں وائلیشن سے اتنا ڈرتے ہیں؟ پکڑے جائیں گے. آپ پکڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ چلو کچھ ہو تو ٹھیک ہے، ایگزٹ لگ گیا تو ساری محنت برباد ہو جائے گی. تو سب سے بڑا خوف ہے وہ ایگزٹ کا ہوتا ہے. باقی چھوٹی موٹی چیزوں کو تو آپ بھی اگنور کر لو گے شاید. لیکن اب ہم کیوں ڈرتے وائلیشن سے؟ آپ گھر کے باہر کچرا کیوں نہیں پھینکتے؟ وائلیشن ہے. گھر میں بیٹھ کے غیبت کیوں کر رہے بھائی؟ گھر کے باہر کچرا نہیں پھینکنا کہ ملکی قانون پکڑ لے گا. گھر میں بیٹھ کے غیبت کرنی ہے. تمہیں خدا کی پکڑ کا خوف نہیں ہے؟ باہر پارکنگ غلط نہیں کرنی، 4 دفعہ گاڑی سیدھی کرنی ہے کہ لائن سے ادھر نہ کھڑی ہو جائے. رائٹ؟ گھر سے باہر پارکنگ غلط نہیں کرنی کہ پکڑا جاؤں گا، پنشمنٹ ہو جائے گی، چالان ہو جائے گا، واٹ ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے. گھر کے اندر بیٹھ کر گانے، فلمیں، ڈرامے دیکھنے. اللہ پاک کے دیے ہوئے بنائے گئے قانون کی تمہیں پرواہ نہیں، دنیا کے بنائے ہوئے قانون کی پرواہ ہے. کیونکہ یہاں پکڑا جاؤں گا. تمہیں خدا کی پکڑ کا ڈر نہیں؟ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا. اب یہ غور کریے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری مینٹلٹی ہے. ہم ڈرتے ہیں، دنیا کے قانون سے ڈرتے ہیں کہ پکڑے جائیں گے، سزا ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ہم ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا تو میں ڈر لگتا ہے یار فلاں ہو جائے گا. یہ نکل آیا تو 10 دفعہ بیگ کھول کے چیک کرتے کچھ ہے تو نہیں، 10 دفعہ بیگ کھول کے چیک کرتے کچھ ہے تو نہیں. اور اگر اسکین مشین سے نکلتے کہہ دے پولیس کم دس سائڈ، کتا نکالا، چل کتے سونگ اس کو، تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ڈر لگتا ہے. کچھ نکل آیا تو کتا ہے، اس کی ناک کا کیا بھروسہ، کچھ نکال دیا تو چل بھائی لائن میں لگ جا، پھر دیکھو کیا نکلتا ہے. لیکن ڈر لگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ شیور ہے لیکن ڈر لگتا ہے. کچھ نکل آیا تو بیگ کو 10 دفعہ کھول کر 10 دفعہ بند کریں گے.
ड्रॉस चेक करेंगे, चेने खोल खोल कर चेक करेंगे, कुछ निकल ना आए। यार बैग इतनी बार चेक किया कि कुछ निकल ना आए, नामा अमल कभी चेक किया कि कुछ निकल ना आए। हमने अपनी सोच ही वन साइड कर दी है दुनिया। भाई यहां पर आ गए, एयरपोर्ट के अंदर सारे निकल गए, इधर वो इधर निकल गया, उधर निकल गया, इमिग्रेशन वाले लिए कमरे में ले गया, घबराहट, उफ, अब क्या होगा। कब्र की कभी सोचा? ये सारे आए थे मेरे पास कब्रिस्तान, कंधे पर उठाकर, जिंदगी में कभी इतनी इज्जत नहीं दी जितनी आज दी है। कंधे पर उठाकर आ रहे हैं, सारा वजन उठाया इन्होंने मेरा, कभी 1 रुपए का वजन नहीं उठाया था। जनाजा है, कंधा देना पड़ेगा, पूरा खानदान आया, रिश्तेदार जो नाराज हो वो भी आया है, माफ कर दो माफ कर दो, और माफ कर दिया। तो भैया जीते जी माफ कर देते यार। चलो जनाजा हो गया, कब्रिस्तान, अब क्या सारे चले गए, अब रह गए अकेले। उस घबराहट को याद नहीं करते कि अब क्या बनेगा, कब्र के अंधेरे को, कब्र की घबराहट को, कब्र की तन्हाई को। जब दीवार चीरते हुए फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे और झिड़क कर सवालात करेंगे। ये सारी कैफियत, मतलब हम मुसलमान हैं, ये सब हमारे बिलीव्स हैं, हमारी ईमानियात है, हम जानते हैं ये होना है। कब्र के सवालात होने हैं, कब्र में दबाना है, डेफिनेटली दबाना है। ऐसा होता है दुनिया में कि आप एयरपोर्ट से जाएं और विदाउट वॉक थ्रू गेट से निकल जाएं? अभी आज की तारीख में ये पॉसिबिलिटी है कि आपका सामान विदाउट स्कैनिंग मशीन से गुजरे, आप विदाउट वॉक थ्रू गेट से गुजर जाएं? इज इट पॉसिबल? नॉट। कितना करते हैं यार, ये खाली करो वो खाली, फिर टूटू बज जाती है, बेड खोल भाई, फिर टूटू बज जाते, जूते उतार भाई, सारा कुछ कर करा कर टूटू नहीं बजनी चाहिए, टूटू बजेगी खड़ा हो जाएगा। ये सारे चेक पॉइंट जो हैं, इन सब में आपको आखिरत की याद नहीं आती, कब्र आखिरत की याद नहीं आती। एक एक पिन नहीं गुजर सकती। यानी ये वॉक थ्रू गेट चेक करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसकी जो सेंसिटिविटी जो फिक्स की जाती है ना, बाकायदा ये है, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स वॉक थ्रू गेट के वहां खड़ा है, अब यहाँ कोई भी एक नाव खड़ा उधर, और आप वॉक थ्रू गेट से दूर से खड़े होकर, थोड़े से फिट से खड़े होकर, आप पेपर पिन होती है, पेपर पिन, ये पेपर पिन को भी फेंक कर देखा जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, मालूमात बता रहा हूं। पेपर पिन को फेंकते हैं, ये पेपर पिन किस स्पीड से गुजरी है, क्या वॉक थ्रू गेट ने रिस्पॉन्ड किया। मेटल है ना, पेपर पिन मेटल है, इवन के पेपर पिन पर भी इतनी स्पीड से गुजर पर भी वॉक थ्रू गेट रिस्पॉन्ड करेगा। ये इसकी चेकिंग की एसओपी है कि वॉक थ्रू गेट काम करता है कि नहीं करता। अब हम जैसा जब इमामा सर पर होता है तो उमूमन दुनिया में इमामे को हाथ लगाने का रिवाज नहीं है, ये रिस्पेक्ट करते हैं इमाम शरीफ की, ये इमामे को हाथ नहीं लगाते। मगर इमामा सर जब भी होगा तो ये अपना वो हैंड डिटेक्टर उठाएंगे। और तो कभी आपने देखोगे हैंड डिटेक्टर जब भी उठाते हैं ना, पहले अपने बेल्ट पर चेक करते हैं, बचता भी है कि नहीं, पूरे सर पे घुमा लिया, पता चले इसकी बैटरी खराब है, तो पहले चेक करते हैं अपने बेल्ट पर लगा के, टू बजी, हाँ बजी, काम करता है। ये सब कुछ हम देख रहे होते हैं, इतना चेकिंग का मरहला है दुनिया में, भूलने की, गफलत की, छूट जाने की, मशीन खराब हो जाने की सारी गुंजाइशें मौजूद है, फिर भी डर लगता है। वहां तो कोई भूलने की गुंजाइश ही कोई नहीं है। कब्र और हश्र के बाद, कब्र और मरने भाई यहाँ तो कोई भूलने की गुंजाइश, फरिश्ते होंगे, अल्लाह के हुक्म से सारा काम हो रहा होगा, कौन भूलेगा, कौन गलती करेगा माशाअल्लाह, नहीं। मगर वहां का डर नहीं है यार। प्रॉब्लम तो ये, ना औरत डर रही है ना मर्द डर रहा है। औरत को भी नहीं है कि मैं नमाज कज़ा करती हूँ, मैं बेपर्दगी करती हूँ, मैं टीवी पर ड्रामे देखती हूँ, फिल्में देखती हूँ, ये देखती हूँ, वो देखती हूँ, गैर मर्दों के साथ जाती हूँ, बैठती हूँ, बातचीत करती हूँ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अपने बदन की नुमाइशें करते हुए नहीं डरती हैं, नहीं कांपती हैं। अल्लाह की पनाह, बच्चों की परवरिश में ये कितनी गलतियां करती हैं, इनको अपने साथ बैठकर गुनाह करवाती हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, गुनाहों की आदतें बनती हैं, नमाज कज़ा करती हैं, 1000 किस्म की कीमतें, पेट भर भर के, मुंह भर भर के कीमतें करेंगी, मुंह भर भर के चुगलियां करेंगी, शोहर की बुराई अलग करेंगी, दीगर खानदान भर की बुराई अलग करेंगी। मतलब ये अपने तौर पर मेरे सिवा दुनिया के सारे लोग खराब, या जो मुझे अच्छा बोले वही अच्छा, बाकी सारे खराब, ये मेंटेलिटी। इसको डर नहीं लगता कि मैं कयामत के दिन अपने रब के हुजूर क्या जवाब दूंगी, मेरे नामा अमल में जो कुछ लिखा जा रहा है, कल कयामत के दिन मुझे हाथ में नामा अमल देकर कहा गया पढ़ो, मैं क्या पढ़ूंगा, क्या पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, मैं क्या पढ़ूंगा। कोई औरत सोचेगा वो क्या पढ़ेगी अपने रब के हुजूर खड़े होकर।
یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ باتیں ریکال ہیں. میں نے کوئی آپ کو نئی باتیں بیان، کون سی نئی بات مجھے بتا پورے بیان میں نے کوئی نئی بات بیان کی آپ کو؟ کوئی نئی بات بیان کی ہے؟ نہیں، ریکال ہے چیزیں کہ بھائی یاد کریں، پلیز ریمبر. بھول گیا میں. تو اب یاد آ جانے پر بھی اگر بندہ یاد نہ کرے اور آدمی تھوڑا ہلے نہیں، چونکے نہیں یار بات تو صحیح ہے، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ جائے گا یار چلو بات تو صحیح ہے، ابھی تو ٹائم باقی ہے. اس نے کہہ دیا ٹائم باقی ہے. کون کہتا ہے آپ کو ٹائم باقی ہے؟ کیا آج موت نہیں آ سکتی؟ کیا آج مر نہیں سکتے ہم؟ کیا آج ہمارا جنازہ نہیں اٹھ سکتا؟ کیا آج میسج نہیں چل سکتا؟ کیا رات کو بیان میں تھا اور مل کر گیا تھا یار، ایسا مسکرا رہا تھا، بولا کل ملتا ہوں، تو یہاں میرا یہ جنازے میں یہ اچھا یہ باتیں بھی میرے کو نہیں کر رہا، یہ ہوتے ایسے واقعات، اور اس ٹائم پہ سب یاد آ رہا ہوتا ہے. اور یار جاتے جاتے نا ایسا دیکھ کر گیا تھا، لگتا ہے اس کو پتا چل گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں. یہ ساری پھر ہم کہانیاں کریں گے. آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے. اس کی زندگی میں کبھی خوبی بیان نہیں کی، مرنے کے بعد اس کو کم از کم اللہ کا ولی تو بنا ہی دیں گے ہم. یہ سب ہوتا ہے. عورت اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرے گی، اگر بیوی مر گئی تو شوہر اس کی خوبیاں بیان کرے گا. جیتے جی دونوں ایک دوسرے کو گوس رہے تھے. وہ بولتا تو بھوت ہے، وہ بولتے تو چڑیل ہے. وہ بولتے ہیں کہ میرے قسمت پھوٹی، بولتا ہے میری تو اسی دن پھوٹ چکی تھی جن قبولے کیا تھا. تو میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو سوچ ہے کہ نیکی کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہے. اس طرح دنیا میں کرپشن، یہ اچھا یہ اس طرح کے جو کرائم ہے، پکڑ کا خوف ہے، بندہ اسی سے بچتا ہے. باقی ہزار قسم کی چیزیں بندہ کر گزرتا ہے. یہاں بھی یار کو پکڑتا تھوڑی ہے. میں بھی بیٹھا تھا گاڑی میں آج جمعے کے بعد، فروٹ پہ کوئی بات چل رہی تھی، کوئی پیسے کھانے پہ بات چل رہی، تو مجھے یہاں کا پتا ہوگا یار اتنا ایزی ہے. بات چیزیں ہیں جو بہت ایزی ہیں، اللہ کی پناہ. لیکن بندہ یہاں کر آ کر بھی قیامت کے دن تو جانا ہی نہیں جانا. قبر و حشر میں کیا جواب دے گا؟ عبادت کے فوائد میں بیان کر رہا تھا، عبادت کے فائدے کتنے ہیں، مگر ساتھ ساتھ میں نے یہ بیان کر دیا کہ گناہ کے نقصانات کتنے ہیں. اور ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری سوچ میں کس قدر کمزوری ہے، ہم کتنے قانون پر عمل کرتے ہیں جو باہر کے ورلڈ وائڈ جو رولز بنے ہوئے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون جس کی پاسداری ہمارے لیے بنیاد ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، شریعت ہماری بیان کرتی ہے، احکام شریعت واضح ہیں. میں ایک ایئرپورٹ پہ تھا تو مجھے ایک ملے، جانتے تھے، میں نہیں جانتا تو مگر وہ مجھے جانتے تھے. وہ مجھے ملے، بزنس کرتے تھے، شاید گارمنٹس کا بزنس تھا ان کا. انہوں نے جو مجھے اپنا انٹروڈکشن دیا، اور وہ کہنے لگے یار ہم لوگ بزنس کرتے ہیں تو عمران یہ جھوٹے مارکیٹ میں یار، جس کو دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، جس کو دیکھو جھوٹ بول رہا ہے. سچ بولتے تو مال نہیں بکتا ہے، تو میں جھوٹ بول کے مال بیچ سکتا ہوں؟ کیونکہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال بکے گا نہیں. میں کہا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ جھوٹ نہیں بولو گے تو مال نہیں بکے گا. یہ بھی جھوٹ ہی ہے کہ دنیا میں سارے لوگ جھوٹ بول کے کما رہے ہیں. خدا نہ خاصہ اگر کوئی ایسی صورت حال ہے تو آپ تو سچ بولو. جس دن لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ آدمی سچا ہے، اس دن سب سے اچھا بزنس تمہارا ہی ہوگا. کیونکہ لوگ سچ ڈھونڈتے ہیں. کہا یار یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اگر آپ کو مارکیٹ میں پتا چل جائے کہ فلاں آدمی سچا ہے، فلاں آدمی ملاوٹ نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، تو آپ اس سے جا کر سودا لوگے نہیں لوگے، مال لوگے؟ بولا ہاں میں اس سے جا کر مال لوں گا. تو میں نے کہا اسی طرح جب تمہارے بارے میں مشہور ہو جائے گا تو لوگ تم ہی سے آ کر مال لیں گے. تو یہ نہ سوچیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. رزق حلال کمائے، نیکی کے ساتھ کمائے، پرہیزگاری کے ساتھ کمائے، گناہ سے بچ کر کمائے تو اللہ پاک اس میں برکت دے گا. ورنہ سچی بات یہ میرے پیارے اسلام بھائیو، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، بددیانتی کر کے، خیانت کر کے بندہ کما تو لے گا، نوٹ تو آ جائے گی، لیکن نوٹوں کا ڈھیر آئے گا، اس میں برکت نہیں آئے گی. اتنا کمانے کے بعد یہ بندہ یہی سوچے گا یار کچھ بھی نہیں، اب تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، اب تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. پھر اس کو قرآن کریم کی ہم یہ آیت سناتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عبادت کے فوائد بیان کر رہا تھا، عبادت سے کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ پاک عبادت کی برکت سے دشمن کے شر سے بچاتا ہے. اللہ پاک عبادت کی برکت سے اس کے دل سے وحشت کو دور کرتا ہے،
وحشت دور ہو جاتی ہے. اللہ پاک اس کو بریو مین نہیں کہتے, بڑا ہمت والا ہے, بڑا طاقت والا آدمی ہے, بڑا حوصلے والا آدمی ہے. عبادت سے یہ چیزیں اللہ پاک اس کو نصیب کرتا ہے. اللہ پاک عبادت کی برکت سے مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. یعنی جب عبادت بندہ کرتا ہے تو لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یار یہ نیک ہے عبادت. یہ آپ کا بھی, آپ سب کا تجربہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے یار یہ نیک آدمی ہے, یہ عبادت گزار آدمی ہے, آپ اسے کتنی محبت کرتے ہو. یعنی یہ اس گئے گزرے دور میں جہاں لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں بھی لوگ نیک لوگوں کی عزت کرتے ہیں. یہ پتہ چل جائے اور اس بات کا آپ کو یقین جب ہو جاتا ہے نا یار یہ نیک آدمی, ایماندار آدمی, سچا آدمی, عبادت گزار, اور اگر پتہ چلے تہجد گزار ہے اور پھر یہ پتہ حافظ صاحب ہے, بس اسی سے دعا کرانی ہے اور اس سے دم کرانا ہے, یار آپ دم کر دو, یار آپ دعا کر دو. تو اللہ پاک نیکی اور عبادت کی برکت سے اس کی محبت مخلوق کے دل میں داخل فرما دیتے. لوگ اس سے محبت کرتے, اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں, اس کی دولت کی وجہ سے نہیں, اس کی شہرت کی وجہ سے نہیں, اس کے منصب کی وجہ سے نہیں کرتے. لوگ اس کی عبادت اور نیکی کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں. کوئی غرض نہیں ہوتی, یہ میں آپ کو بتا دوں, کوئی غرض نہیں ہوتی, کوئی مفاد نہیں ہوتا اس کی عزت کرنے میں. یار اس کی تھوڑا سی مطلب وہ کریں گے تو کوئی پلاٹ مل جائے گا, کوئی پیسے مل جائیں گے, کوئی ڈالر والر مل جائے گا, کچھ نہیں ملے گا. بلکہ یہ تو نیک آدمی یہی کہے گا بھائی کتنا کمائے گا, کچھ عبادت بھی کر لے. یہ تو الٹا دنیا سے مجھے کاٹنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کی بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ یار آدمی صحیح ہے, اچھی بات کرتا ہے, اس کے پاس جانے کا دل کرے گا, اس میں بیٹھنے کا دل کرے گا. یہ آپ کو سب, مجھے بھی تجربہ, آپ کو بھی تجربہ ہے. اور اس کی دعا میں ایسا لگتا ہے یار اسے دعا کرا لو کام ہو جائے گا. گھر جا کر بھی کہیں گے میں نے فلاں ملے تھے, میں نے اسے دعا کرا, یہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. یہ ہماری بلیوز ہیں, یہ ہمیں حسن ظن قائم ہو جاتا ہے نیک لوگوں کے لیے. اس کے بارے میں ہمیں یہ مشہور, یہ دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے, نیک آدمی. اور نیک آدمی سے بندہ دعا کرا, اور اگر گناہ گار ہو تو اس سے وحشت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں وحشت ہو جاتی ہے یار یہ آدمی صحیح, خوف آتا ہے. اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما, عبادت کی توفیق عطا فرما. اچھا, اس سے برکت اللہ عطا فرماتا ہے, یہاں تک کہ لوگ اس کے کپڑوں مکان سے بھی برکت حاصل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نیک لوگ ہیں, پتہ چل جائے کہ یار یہ فلاں نیک آدمی. یعنی ہم لوگ نیک لوگوں کے, آپ کو کسی نیک آدمی کا رومال مل جائے اسے ناک پہنچو گیا نہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہے نیک آدمی کیا ہے, اللہ کے ولی کیا ہے, کوئی پرہیزگار آدمی کی یہ چیز ہے. ہم جاتے ہیں اس کی برکتیں لیتے ہیں. یہ سب کیا ہے, یہ نیکی کا ہے, یہ عبادت سے ہوتا ہے. وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک کو صحیح برکت عطا فرماتا ہے. مگر میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلو کہ عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں میں محبت یا اپنی پیار پیدا کرنے کے لیے نہیں کی جاتی. عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی. اور اگر ایسی بندہ عبادت کرتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اگر بندہ ایسی عبادت کرتا ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں, اپنے رب کے لیے عبادت کرتا, اپنے رب کے لیے نیکی کرتا, اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, خواہ وہ عورت کرے یا مرد کرے, بیوی کرے, شوہر کرے, ماں کرے یا باپ کرے. اگر کوئی ایسا خوبصورت طریقے سے اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی عزت اس کے گھر والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. یعنی اگر بیوی نیک ہوتی ہے نا, پرہیزگار ہوتی ہے, تہجد گزار ہوتی ہے, با پردہ ہوتی ہے, با حیا ہوتی ہے, اس کا شوہر جانتا ہے کہ کسی بھی غیر مرد کے آگے میری بیوی نہیں جاتی, بات کرنے کو پسند نہیں کرتی, یہ ٹی وی پر بھی فلمیں ڈرامے گانے پر دور رہتی ہے. میں دیکھتا ہوں تو کبھی سورہ ملک پڑھتی ہے, کبھی سورہ یاسین پڑھتی ہے, مدنی پنسورہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, درود پاک پڑھتی ہے, نماز ایک نہیں چھوڑتی ہے, نفلی روزے رکھتی ہے, فرض روزے تو چھوڑتی کوئی نہیں ہے, با اخلاق ہے. غیبت اس کے پاس بیٹھو تو نہ میری بیوی غیبت کرتی نہ چگلی کرتی ہے, ایسی کچھ بھی نہیں کرتی. آپ بتاؤ آپ کیا بولو گے؟ کبھی خود بھی بیمار ہو گے تو بیوی کو بولو گے دم تو کر دے. اور اگر شوہر ایسا ہو تو جیسا میں نے کہا, تو جب بیوی بیمار ہو گئی تو شوہر کو بولے گی آپ دم کر دو. میں وہ کوئی ایسا ہی میں وہ خود بولے میں دم کر دو, بولا نہ تم دم نہیں کرنا, تم دم کرے گا تو میرا دم نکل جائے گا, آپ دم نہیں کرنا. تو پتہ ہے کہ اس کے دم کیا کرنا ہے, وہ ایسا مزاج ہو جاتا ہے. یعنی نیکی, تقوی, پرہیزگاری, بات سمجھ رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ آپ کی عزت آپ کے گھر میں بناتی ہے. یا شوہر کا بیوی سے سیٹ ہو جانا اور بیوی کا شوہر سے سیٹ ہو جانا, دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یہ گمان ہو جانا کہ یار یہ میری بیوی نیک ہے, پرہیزگار ہے, نیک و پرہیزگار ہے. بات سمجھ رہے, اور بیوی بولے میرا شوہر نیک ہے, پرہیزگار ہے,
یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دونوں کی عبادتیں اور نیکی سامنے ہوتی ہیں. اچھا نیکی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دل دکھاتا ہے. یعنی ایک نیکی کا کام میں آپ کو بتاؤں، دل میں خوشی داخل کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی تلاوت ہی کر رہا ہوتا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے بد اخلاق ہے. بیوی سوچتی ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن جب بھی بولتا ہے دل توڑ کے رکھ دیتا ہے. بلانے کی بھی تمیز نہیں ہے اس کو. اے ادھر آ، اے وہ سے بات کرتا ہے، بچوں کو ڈانٹتا ہے، بچوں کو جھاڑتا ہے. تیری ماں نے تجھے یہی سکھایا ہے؟ ایسی سی باتیں کرتا. تو بیوی آپ کی اخلاق سے متاثر ہوگی، اور شوہر بھی بیوی کے اخلاق سے متاثر ہوگا. پکاتی بہت اچھا ہے، سناتی بھی بہت اچھا ہے، کھانے میں مسالہ صحیح کرتی ہے، لیکن منہ میں بولتی ہے تو مرچی تیز. تو آپ کو اس کے کھانا صحیح کھانے نہ کھانے سے مطلب نہیں ہے، آپ کو اس کے اخلاق سے بڑا مطلب ہے کہ وہ اخلاق ہو، بدتمیز نہیں ہو. یعنی بات جملہ نہیں، بدتمیز. بدتمیز مرد ہو یا بدتمیز عورت ہو، پسندیدہ نہیں ہے. کسی شخص کے ناپسندیدہ ڈس لائک ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ آدمی بدتمیز ہوگا، چاہے وہ گھر میں ہو. ایون کہ اولاد کے ساتھ بھی اگر باپ بدتمیز ہے نا، اولاد کے دل میں جگہ نہیں بن سکتی. یہ فائنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دل میں خوشی داخل کرے. بیوی کو چاہیے، اولاد کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، پوری فیملی. کیونکہ میں گھر کے اندر اب آ گیا ہوں. یہ باہر بڑے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے نا پوزیشن بہت خراب ہوتی ہے. گھر کے اندر پوزیشن خراب ہوتی ہے. ماں باپ بھی متاثر، ماں باپ سے کیا کہاں سے متاثر ہوتے رہے. فجر میں تو سویا پڑا ہے، چپ چپ کر فلمیں دیکھتا ہے، موبائل الٹی سیدھی فلمیں دیکھتا ہے. بچے بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچانک والد صاحب کمرے میں آ گئے، گھبرا کر موبائل ہی پھینک دیتا ہے، تکیے کے نیچے ڈال دیتا ہے. اس کو نہیں پتا، باپ کو پتا ہوتا ہے کہ تکیے کے نیچے موبائل آ جاتا ہے. ادھر منہ کر کے سو جائے گا جیسے کہ 1 گھنٹے سے سویا ہوا ہے. باپ بھی موبائل نکال کے دیکھتا ہے کہ ابھی بھی موبائل کی ڈیوائس گھر میں ابھی بھی سویا ہے، لیٹا ہی ہے. میرے کو بیوقوف بناتا ہے. باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ ماما تھوڑی ہوتا ہے. تو کیا سب یہ گھر کے اندر کی کہانی ہے. اسلامی بہن کو، عورت کو چاہیے کہ با اخلاق بنے. حدیث پاک میں ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہے. مسلمان کا دل خوش کرتا. اب سارے پورے محلے کا دل خوش کرتا ہے. گھر میں آ کر بیوی کا دل توڑتا ہے، ماں کا دل توڑتا ہے، باپ کا دل توڑتا ہے، بچوں کا دل توڑتا ہے. بیوی سب سے مسکرا کر بات چیت کرے گی، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، سب صحیح ہے. حالانکہ اس کو غیر مردوں سے بات کرنی ہی نہیں ہے، وہ ساری وہ کرے گی. گھر میں جب شوہر ہے، دودھ لائے نہیں لائے، روز بھول جاتے ہو. وہ مطلب عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے گھر کے اندر. آج یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیں کہ میں گھر اور گھر کے باہر دونوں جگہ پر با اخلاق رہوں. تم میں سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے، محنت سب سے اچھے. بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، ڈانٹنے والا، جھاڑنے والا، طنز کرنے والا، تنقید کرنے والا نہیں. اگنور کرنے کی عادت پیدا کرے، درگزر کی عادت پیدا کرے، مسکرانے کی بھی عادت پیدا کرے. مسکرائے. ایک شخص نے گھر میں بہت ٹینشن ہوتا تھا، اس سے بیچارے کے گھر میں ماحول ہی صحیح نہیں تھا. روزانہ کی لڑائی، روزانہ کی لڑائی، روزانہ کی لڑائی. ایک دن کسی سمجھدار آدمی کے پاس گیا، کہنے لگا بھائی کیا کروں، میرے گھر کا مسئلہ حل کر دو. تو 2 حل ہیں، کرو گے؟ بولا بولو. اب اس نے جو یوں کہا اپنے لینگویج، اپنے انداز میں، کہ جب بھی تمہاری بیوی کو کام کر کے دے اس کو بولو تھینک یو، اور جب بھی وہ تمہیں دے کے مسکرا دینا. یعنی ہم بولے جزاک اللہ یا جزاک اللہ، اس کو تھینک یو سکھایا اور مسکرانا سکھایا تھا. بولا 2 کام. بولا اور کوئی تو بتاؤ. بولا نہیں، یہ 2 کام کرو، نہ فرق پڑے تو بتانا. اب جیسے گھر میں جا کے گھنٹی بجائے، وہ بیوی نے اسی طرح دروازہ کھولا جیسا ہمیشہ کھلتی تھی، کہا کر کے تھینک یو. بیوی پریشان، طبیعت تو صحیح ہے اس کی، یہ کبھی اس طرح تھینک یو کہہ کے گھر میں آیا ہی نہیں ہے. اچھا جیسے بیٹا وہ آ کر وہی پانی کا گلاس ٹھا کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا، ہاتھ میں دیتی نہیں تھی، ٹیبل پہ رکھ دیا. جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو. بیوی پریشان. تھوڑی دیر کے بعد پوچھتی طبیعت تو صحیح ہے آپ کی، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. آج تم اتنے بااخلاق کیسے ہو گئے؟ اب اس نے چند دن تک یہی انداز سے کیا کیا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اسمائلنگ فیس، آلویز سے تھینک یو، جزاک اللہ. بس چند دنوں کے اندر اندر اس کی بدتمیزی ختم ہو گئی. اس نے جگہ کیا حضور 2 باتیں اختیار کی تھی، دونوں سے فرق پڑ گیا. اب مطلب پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو چنگاری نکلے گی نا. وہ بولے آپ دودھ لائے نہیں، بیٹھنے تو دے.
جو بچہ کچھ دودھ تک وہ بھی گرے گا. تو آپس کی لڑائی کا یہی. پھر بچے دیکھتے ہیں ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی. تو گھر کے اندر کیسے نیکی کرنی ہے, گھر کے اندر کیسے نیکیوں بھرا ماحول بنانا ہے, یہ میں نے آپ کو بیان کیا. خوش اخلاقی, گناہ سے بچنا ہے, دل خوش کرنے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ناجائز چیزوں پہ دل خوش نہیں کرنا. ہاں ناجائز نہیں, ڈرامہ دیکھنے کا دل کر رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, تیرا دل رکھنے کا میرے کو مولانا نے بولا ہے. دیکھو نہیں مولانا نے یہ کب بولا ہے, نا ناجائز کاموں میں تھوڑی کو دل خوش کیا جائے گا. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے. ایون کہ ماں باپ بھی کہتے ہیں بچے کو کہ کوئی گناہ کا کام کرنے کا تو اولاد ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے گی, اجازت نہیں ہے. تو یوں ایک دوسرے کے ساتھ, اچھا وہ کما کر لاتا ہے, دن رات محنت کرتا ہے, تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے, ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی عادت پیدا ہے. مرنے کے بعد پھر سب ایک دوسرے کو تھینک یو بول ہی رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا آدمی تھا, بڑی اچھی عورت تھی, اور پتا ہے کہ چلی گئی, آپ کو بولنے میں کیا حرج ہے, کون سی واپس آ جائے گی. تو یہ مطلب کہ جیتے جی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں. یقین مانے پیارے اسلامی بھائیوں, میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں, آپ کی اولاد جب آپ کو دیکھے گی نا کہ ہمارے ماں باپ کتنے تمیز والے اور کتنے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, ہمارے ماں باپ کتنے ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ ایک دوسرے کی کرتے ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ اولاد کبھی آپ کو چھوڑ کر جائے گی, نیور نیور ایور انشاءاللہ. اولاد ماں باپ کے اخلاق و کردار دیکھے گی. اولاد دیکھ رہی ہے کہ میرے ماں باپ اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, میرے والد صاحب بد نگاہ نہیں کرتے, میرے والد صاحب کی کسی غیر عورت سے دوستی نہیں ہے, میرے والد صاحب کسی غیر عورت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں. یہ اولاد دیکھ رہی ہے آپ کی. آج جو ہمیں اولاد کا پرابلم ہے, اس کی ایک وجہ اولاد نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے جو اس کو دیکھنی چاہیے تھی. وہ اپنے ماں کا وہ رول دیکھ لے, باپ کا وہ رول دیکھ لے, انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. بیسک چیز پیرنٹس ہے, گھر کا ماحول ہے. اور یہ گھر کا ماحول ہے جو باہر آتا ہے. باہر کو صبح کو زمین سے کو لوگ نکلتے ہیں, یہی گھر کے اندر جو بیٹھے ہیں یہی صبح باہر آتے ہیں, یہ رات کو گھروں میں چلے جاتے ہیں. اگر یہی گھر کا ماحول ایک خوبصورت سا بنا ہوا ہے تو باہر کیا پرابلم آئے گی. گھر کے اندر نمازوں کا ٹائم ہو گیا, یا جو بھی ایک نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں, یا بسا کے دو مسجد کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ جماعت سے جا کے بندہ نماز پڑھے, تو پانچوں نمازیں پھر گھر میں ادا کرنی ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل. جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے, جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے, جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے, جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی, ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, ہو جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے تو وعدہ دیدار پر, جان دے تو وعدہ دیدار پر, دیدار پر, دیدار پر. اپنا دام ہو ہی جائے
اپنا رام ہو ہی جائے گا، یاد رہ جائے گا یہ بے باکیاں، یاد رہ جائے گی یہ بے باکیاں، بے باکیاں، بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں شان نشان مٹ شان ہی، بے نشانوں شان نشان مٹ شان نہیں، مٹتا نہیں، مٹتا نہیں، ارے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے نام ہو ہی جائے گا، سالوں دامن سخی کا تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، ہاں تھام لو، ہاں تھام لو، ہاں تھام لو، ہاں تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، پیار ٹکڑے دائیں ہو ہی جائے گا، ٹکڑے دائیں ہو ہی جائے گا، مفلسوں انسی گلی میں جا پڑو، مفلسوں انسی گلی میں جا پڑو، ہاں جا پڑو، ہاں جا پڑو، کرام ہو ہی جائے گا، باغ خلق کرام ہو ہی جائے گا،